السلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 17 اگست بروز بدھ بعد نماز فجر 2022 کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب المفرد کی شرح قسط نمبر 72 ہے، اور آج کا درس حدیث انشاءاللہ حدیث نمبر 471 سے لے کر 475 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب ساتھی کہہ دیں آمین۔ حدثنا عبد العزیز قال حدثنا الولید بن مسلم عن ابی رافع عن سعید المقبریشی عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والشح، کہ اپنے آپ کو شح سے بچاؤ۔ بولے ذرا لفظ شح، حلوے والی ہا، اپنے آپ کو شح سے بچاؤ۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نے اپنے آپ کو شح سے بچا لیا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ اب یہ شح کیا ہے؟ یہ بخیلوں کا بھی آئی جی ہے، کنجوسوں کا بھی سردار ہے، جو کہتا تو ہے کہ میں یہ بھی حاصل کر لوں یہ بھی حاصل کر لوں، پر جب کچھ لگانے یا قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو یہ دینے کو تیار ہے۔ جیسے آج کے مسلمان کہتے ہیں نہ نماز پڑھے، نہ اللہ تلاوت کرے، نہ کچھ کرے، نہ اللہ والے کام کرے، نہ حضور پاک کی سنتوں پہ عمل کرے، بس اللہ نہ ساری رحمتیں کر دے، اللہ سب کچھ عطا فرما دے۔ اللہ کہتا ہے میں سب کچھ دیتا ہوں حضور کے غلامی کو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے دیتا ہوں۔ تو خیر آپ نے فرمایا شوہا سے اپنے آپ کو بچاؤ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے لوگ شوہا کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، تم سے پہلے لوگ شوہا کی وجہ سے تو تم بھی ہو جاؤ گے۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو 3 نشانیاں بتائی ہیں ہلاکت کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَشُحٌ مُطَاعٌ، ایسا کنجوسی کا جذبہ جو پیدا ہوا اور یہ کنجوس بن گیا، اس پہ جذبے پہ عمل کر رہا ہے، تو فرمایا یہ میری پوری امت کو برباد کر دے گا۔ اچھا، بنی اسرائیل کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی کہ وہ کنجوسی کی وجہ سے اپنے باہر تو عورتوں کے پاس جاتے نہیں تھے کہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، تو لہذا وہ اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ بدکاری کرنی شروع کر دی کنجوسی کی وجہ سے، کہ یہ مفت ہے، فری ہے، معاذ اللہ گھر کا مال ہے۔ تو یہ کنجوسی یہاں تک انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ آگے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفکوا دماءہم، اس کنجوسی کی وجہ سے تم ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگ پڑو گے، ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگ۔ مثال کے طور پہ ایک بخیل ہے تو کسی کا حق مار کے بیٹھا ہے اور وہ حق مانگ رہا ہے، تو اب یہ لڑ تو پڑے گا پر حق نہیں دے گا، بولیے حق وہ لڑ پڑتا ہے۔ چنانچہ دیکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں بھری پڑی ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بیٹا ماں کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، تو یہ سب کس کے کرشمے ہیں؟ اسی بخیلی اور اسی شوہا کے کرشمے ہیں۔ اچھا جی آگے ہے وَقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ، اگر تم شوہا کو اپنائے رکھا، تم نے شوہا کو نہ چھوڑا تو تم آپس کے رشتے بھی توڑ دو گے۔ بولو جی، آپس کے رشتے بھی توڑ دو گے۔ ایسا بندہ تو بیٹی کی بھی مدد نہیں کرتا، شادی کے بعد کہتا ہے میں نے بیاہ دیا، حق ادا کر دیا، میں نے ٹھیکہ لیا، اور اس نالائق کو یہ نہیں پتا کہ میرے نبی نے فرمایا جو بیٹی کو بیانے کے بعد بھی اس کی مدد کرے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، اپنی بیٹی ایسے بخیل بہنوں کی مدد ہے، بولو میں کل ہی بول رہا ہوں، ایسے بھائیوں کے قریب کہتے ہیں بھائی غریب ہے تو میں کیا کروں۔ وَقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ، یہ شوہا تمہیں رشتے توڑوا دے گا۔ آگے پھر اس کا انجام کیا ہے؟
وَالظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ سارے ظلم ہیں اور ہر ظلم قیامت والے دن اندھیرا بن کر تم پر مسلط کیا جائے گا۔ ہر نیکی کا وہاں نور ہوگا اور ہر گناہ کا وہاں اندھیرا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے محفوظ کرے۔ تو پتہ چلا بھئی یہ شوہا ہونا، یہ شوہا کا پیکر ہونا بہت بڑی ہلاکت ہے۔ یہ تو بخیل اور کنجوس سے بھی اوپر کا درجہ ہے نا جی۔ اگلا جی باب الرفق فی المعیشتی، کہ زندگی گزارنے میں آدمی اپنے لیے سہولت کا راستہ اختیار کرے۔ بولیے سہولت کا حدیث ہے جی، حدیث نمبر 472، جزاک اللہ۔ حدیث نمبر 472 آ گئی جی۔ حدثنا حرمی بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعید بن کثیر بن عبید قال حدثنی ابی قال دخلت على عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت امسک حتى اخیط نقبتی فامسکت فقلت۔ یہ حضرت کثیر بن عبید پڑھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ دخلت علی عائشہ ام المؤمنین فقالت امسک حتی اخیط نقبتی، کہتے ہیں کہ ام عائشہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میری ذرا کپڑا پھٹا ہوا ہے، میں اس کو سی لوں۔ اس کو تھی تو پہلے ہی پردے میں اور بات بھی ساری پردے میں ہونی تھی، پر پھر بھی فرمایا کہ تم ابھی تک اندر داخل ہے، میں ذرا اپنا کپڑا سی لوں، پہننے والا کچھ پھٹ گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فَأَمْسَكْتُ، پھر بعد میں مجھے اجازت دے دی، جب کپڑا سی لیا میں اندر آیا۔ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، تو میں نے آتے ہی کہا ام المؤمنین لَوْ خَرَجْتَ فَأَخْبَرْتُهُمْ لَعَدُّوهُ مِنْكِ بُخْلًا، کیا میں باہر جا کر اعلان کر دوں کہ آپ بخل کر رہی ہیں، کہ آپ پرانے کپڑے پہن رہی ہیں جب وہ پھٹ چکے ہیں پھر بھی ان کو سی رہی ہیں، تو میں اعلان کروں کہ اماں عائشہ صدیقہ بخل کرتی ہے؟ آئے ہائے۔ قالت، اماں جی عائشہ نے فرمایا اب سر شأنک، سوچ لے تو کیا کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، سوچ لے تو کیا کہہ رہا ہے۔ انہ لا جدید لمن لا یلبس الخلق، فرمایا کہ اگر پرانے کپڑے نہ پہنو تو نئے کپڑے پہننے کا تو سواد ہی نہیں آتا۔ نئے کپڑا پہننے کی لذت ہے؟ اب جو روزانہ ہی نیا پہن رہا ہے اس کے لیے کوئی مزے کی بات ہے؟ کوئی لذت نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے نا جب کپڑے پرانے ہو جائیں اور بندہ سی کے گزارا کرے اور وہ پھر بھی کام نہ آئے تو پھر نئے لے، تو نئے کی خوشی بھی ہوتی ہے اور نئے کپڑوں کا مزہ بھی آتا ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا یہ کنجوسی نہیں ہے، مجھے میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عادت سکھائی ہے۔ باقی رہی بات کہ حضور نے خود فرمایا تھا عائشہ کسی کپڑے کو پرانا سمجھ کر مت چھوڑو جب تک کہ اس میں گانٹے نہ لگ جائیں، یعنی پیوند لگانے کے بعد اس کا استعمال چھوڑ دو، اور جب تک وہ پہننے کے قابل ہیں ان کو پہن دے، یہ کہہ کے نہ پھینک دو کہ یہ تو پرانے ہیں میں پہن سکتا نہیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ اتنا مال آیا کہ آپ صبح سے لے کر عصر تک تقسیم فرماتی رہی۔ سبحان اللہ۔ عصر کے بعد نوکرانی سے کہا کہ بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کچھ افطاری کا بھی انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کہنے لگی جی آپ نے کچھ رکھا ہو تو میں انتظام کروں۔ اللہ اکبر۔ تو اماں جی نے فرمایا تو نے مجھے یاد کیوں نہیں کرایا کہ اپنے لیے بھی کچھ رکھنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اپنا رکھنا یاد ہے اور ہمیں لوگوں کو دینا یاد نہیں ہے۔ اللہ، اپنے تو ماشاءاللہ بھرے شرے پڑے ہیں تو لوگوں کو دینا یاد ہے نہیں ہے۔ آگے حدیث 473 اور باب ہے باب ما یعطی العبد علی الرفق، نرم خو بندے پر اللہ کی رضا مندی ہے، یعنی نرم مزاج بندے پر اللہ راضی ہے۔ بولو جی اللہ حدیث سنیے۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا حماد عن حمید عن الحسن عن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علیہ ما لا یعطی علی العنف۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی والا ہے اور نرم مزاجی کو پسند فرماتا ہے، اور فرمایا کہ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْأُنْفِ، اور مزاج کی سختی پر اللہ وہ نہیں دیتا جو نرمی پر اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت اہم نصیحت ہے۔ آگے ہے جی باب التسکینی، لوگوں کو سکون اور اطمینان دلانا۔ بولو جی لوگوں کو سکون اور اس پر حدیث سنیے 474۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن ابی التیاح قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا۔ کہو سبحان اللہ، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ ابو التیار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے سنا کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یسرو، لوگوں کو آسانیاں عطا کرو۔ بولو جی لوگوں کو آسانیاں دو، ولا تعسرو، ان کو تنگیاں نہ دو۔ بولو ان کو تنگیاں نہ دو۔ یہ پہلا فریضہ ہے جی حکمرانوں پر کہ وہ خود بے شک پیدل چلیں پر عوام کو سواریاں مہیا کرے۔ اور دیکھ لو ہمارے الٹ ہو رہا ہے، خود بے شک بھوکے سو جائیں پر عوام میں کوئی بھوکا نہیں، پر ان کے تو کتے بھی وہ خوراک کھا رہے ہیں جو ہمارے بچے نہیں کھا رہے جی، ان کے جانور بھی ہم سے اعلیٰ پانی پی رہے ہیں، اور یہ ہمارے گٹروں کا پانی فلٹرائز کر کے وہی ہمیں دوبارہ ٹینکیوں سے پلایا جا رہا ہے۔ اور ملک کے بڑے خدام ہیں، بڑے خدمت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ کچھ آنکھوں گے تو کچھ بانی جائے گا، اللہ تعالیٰ کو رحم دل انسان حکمران عطا فرمائے۔ اور دوسرا، اگر کسی ادارے کا اللہ نے آپ کو سربراہ بنایا ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، فیکٹری ہے، آپ کا دفتر ہے، کوئی بھی کاروبار ہے، اس میں جو آپ کے نیچے آ رہے ہیں، نیچے سے مراد دنیاوی لحاظ سے، بولیے ہو سکتا ہے دینی اعتبار سے مزدور اللہ کا محبوب ہو، وہ جو جھاڑو دے رہا ہے مسجد میں، ہو سکتا ہے یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا رتبے والا ہو۔ بات ہو رہی ہے دنیاوی لحاظ سے، تو حضور سفارش کر رہے ہیں جو تمہارے نیچے ہیں ان کو تنگیاں نہ دو، ان کو آسانیاں عطا فرماؤ۔ اور وسکنوا ولا تنفروا، ان کو خوشخبریاں دیا کرو، ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا نہ کرو۔ بولو ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا نہ کرو، تاکہ آپس میں شفاق نفاق اختلاف اور افتراق پیدا نہ ہو۔ آگے آج کے درس کی آخری حدیث، حدیث نمبر 475۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال نزل ضيف في بني إسرائيل وفي الدار كلبة لهم۔ کو سبحان اللہ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کسی گھر میں مہمان آئے۔ بولو مہمان آئے، کسی کے گھر میں مہمان آئے، بڑی عجیب حدیث ہے۔ وفی الدار کلبۃ لہم، ان کی گلی میں ایک کتیا تھی جو بڑی بولتی تھی، بہت زیادہ بھونکتی تھی، چپ کرتی نہیں تھی۔ تو جب مہمان آئے نا تو فقالو، اس بنی اسرائیل والے نے کہا کہ یا کلبۃ، اے کتیا، لا تنبحی، میری مہربانی راتی ٹوں ٹوں نہ کری۔ انہیں آگے ترلا پایا کہ راتی ٹوں 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 نہ کری، اللہ ضیفنا، تیری مہربانی میرے مہمانوں کی نیند خراب ہو جائے۔ کتیا مان گئی، حاجی صاحب کتیا من گئی۔ ہوں کسی دے گانے وجن ڈے ہون تو تواڈے گھر مہمان آئے ہون، انہوں نے آخو جی آواز مٹھی کر لو، انہیں کرنی سگو اچا کرن گے۔ دیکھ لو کتیا من گئی، یہ نہیں منن گے۔ جی ہاں سانو ڈکن والا ہے، اللہ ڈر کے کھا کھا۔ اللہ کتیا تو مان گئی، پر فسقن الجراء فی بطنہا، اس کے پیٹ میں کوئی گلورے تھے۔ حدیث کا مقصد سمجھو، پیٹ میں اس کے کچھ وہ ٹونکے اندر، وہ انہوں نے خود کدیا مچا دیا تو کچھ آوازیں باہر آ گئی اور مہمانوں کی نیند۔ تو فذکر النبی لہم، تو
اس بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے جا کر شکایت کی کہ رات میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو اس نبی نے آگے فرمایا فقال ان مثل هذا كمثل امة تقود بعدكم، کہ یہ مثال ہے ایک امت کی جو سب سے آخر میں آ رہی ہے. بولو جو سب سے آخر میں آ رہی ہے. یعنی ہماری مثال دی کہ یہ مثال ہے اس امت کی یغلب سفہاؤها علماءها. فرمایا یہ اس امت کی مثال ہے کہ ایک زمانہ اس پر ایسا آئے گا اس امت پر کہ کم عقل جاہل علماء پر غالب آ جائیں گے. بولو عقل والوں پر اور علم والوں پر جاہل آ جا گئے. کہندے نے ابے نو کہندے نے تینوں کی پتہ دنیا کتنے پہنچ گئی ہے، تینوں کی پتہ معاملات کیویں کرنے نے، برادری نال نبھا کیویں کرنا ہے. اور یہ ماں پیو نو عقل مند سمجھتے انہوں نے سمجھتے ہیں بیوقوف ہے، اور علماء کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں. تو بڑے لوگ تو ادب کرتے ہیں مگر وہ جو ہمارے پیٹوں سے نکلے ہیں وہ ادب آپ بولو تو صحیح نا، نہیں کرتے. وہ ادب یہ مثال ہے کہ کتیا چپ کر گئی پر گلوریا نے چپ ہوں تو بادشاہ ماں بھی چپ نہیں کرتی تو گلورے بھی چپ نہیں کرتے. ہوں تو انہیں اگے چلے گئے ہاں بھئی اماں بھی چپ نہیں کرتی تھے، انہیں بچے بھی چپ اور بعد ابے بھی چپ نہیں کرتے، اگوں انہوں نے گلورے بھی چپ. یہ مثال ہے اور ایک نبی نے مثال دیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے محفوظ فرمائے. تو اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ. آپ تو ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ لوگ ہو، رات کو بھی درس قرآن سنتے ہو، صبح درس حدیث سنتے ہو، تو تواڈے اولاداں نوں دین کنے سکھانا ہے؟ وہ گھر چ بیٹھے نے مزے لے کے، عشاء ویلے بھی گھراں وچ اور فجر ویلے بھی، تو دین کتوں سیکھن گے بھائی؟ عقل انگریزاں نے نہیں سکھانی، عقل علم اور دین اور دنیا آخرت کی کامیابی تے سونے نبی نے سکھانی ہے. اس لیے میں کہنا ہوں نا کہ اپنی اولاداں نوں اتنے لے آؤ. جیڑی گل تسی نہیں نہ سمجھا سکتے ہیں پھر نبی دی زبان انہاں نوں سمجھا دے گی. دیکھو اج کیسی سونی مثال دیتی کتیا دے بچے والی کہ کتیا چپ کر گئی پر بچے چپ نہیں کیتے. اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ